آپ کے سامنے ایک بجٹ پاس ہوا ہے ملک میں، اور اس بات کو کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے۔ کسی حوالے سے اس بجٹ کو آپ دیکھیں، یہ نہ صرف ملک کے عوام کے لیے، نہ صرف ملک کی معیشت کے لیے، بلکہ ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ایک حکومت جس کا یہ تیسرا بجٹ ہے، ایک 22 میں دیا، ایک 23 میں دیا، اور آج پھر بجٹ دیا ہے۔ آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ یا ملک کی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اگر آپ اس بجٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس میں کم از کم جو لوگ سمجھتے ہیں معیشت کو، ان کے اس کے بارے میں کوئی دو اور رائے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ملک کی حالت کیا ہے کہ 3000 ارب 30 کھرب تو حکومت خرچ کر رہی ہے، یعنی ملک کی جو کل آمدن ہے، جو ہماری جی ڈی پی ہے، اس کا 25% حکومت کے اخراجات ہیں۔ کون سی معیشت دی حکومت؟ کوئی عوام کی خدمت اس سے نہیں کر رہی۔ جو ہم غریب لوگوں کو بس کی صورت میں رقم دیتے ہیں وہ صرف 500 ارب ہے۔ 3000 ارب میں سے صرف 30,000 ارب میں سے 30,000 ارب میں سے صرف 500 ارب جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے، باقی حکومت کے اخراجات ہیں اور اس کے اپنے جو کھیل ہیں وہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ مار کس کو پڑ رہی ہے اس بجٹ میں؟ سب سے زیادہ بوجھ کون برداشت کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ملک میں ٹیکس ادا کرتے ہیں، جسے ہم سیلریڈ کلاس کہتے ہیں۔ سیلریڈ کلاس، سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا۔ کہیں 10% اضافہ، کہیں 25% اضافہ، کہیں دگنا۔ جو لوگ 75,000 اور 1,00,000 کی آمدن رکھتے ہیں مہینے کی، ان کا جو ٹیکس ہے وہ دگنا ہو جائے گا۔ جو لوگ زیادہ آمدن رکھتے ہیں، کسی کا ٹیکس 40% بڑھ رہا ہے، کسی کا 50 بڑھ رہا ہے، کسی کا 60 بڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک چیز ہوئی ہے جس کے بارے میں کم از کم اس سے پہلے میں نے تو نہیں سنا، مفتاح صاحب یا آپ میں سے کوئی بہتر بتا سکتا ہے، کہ جو آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ یعنی آپ نے جو حکومت کا ٹیکس بنا 35% کے حساب سے، یا 40 یا 45% کے حساب سے، وہ جو ٹیکس کی رقم آپ ادا کریں گے اس پر بھی آپ ٹیکس ادا کریں گے، حالانکہ وہ آمدن حکومت کی ہے اور ٹیکس ادا کر رہا ہے وہ آدمی جو ٹیکس دینے والا ہے۔ یہ منطق کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ حالت یہ ہے کہ دودھ پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، بچوں کے کھانے پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، جو میڈیکل سرجیکل گوڈز ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، جو خیراتی اسپتال ہیں، جو آج پاکستان کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کا آپ یہ سمجھیں کہ بیک بون ہے، وہ سروسز دیتے ہیں جو اور کوئی نہیں دے پاتا، اور بہت بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے، ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ تو ان حالات میں معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ اگر ہم آج صرف ٹیکس کی اگر بات کریں
تو کیا آپ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی تھی؟ یہ ٹیکس کا بوجھ کم نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ ضروری تھا کہ ہم جو لوگ آگے ہی افراط زر سے پسے ہوئے ہیں، جو مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں اس ملک کو، چھپاتے نہیں ہیں، آپ ان پر ہی اضافی بوجھ ڈالیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو وہ 200 ارب کا ٹیکس جو یہ ایل پی جی اور ڈیزل میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو اس میں آپ کو نہیں ملتا، آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ اگر آپ صرف جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آج ڈیزل اور ایل پی جی کی، آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں، آپ کو یہ کوئی ٹیکس دیگر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج ایک حقیقت ہے ملک کی۔ ہم حکومت کے اخراجات کی بات کریں، اگر حکومت مجھ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ میں دودھ پر ٹیکس دوں گا، میری تنخواہ میں سے اضافی ٹیکس کاٹے گی، اور اس حد تک کاٹے گی کہ ایک طبقہ ملک میں ایسا بھی ہے جس کی آدھی آمدن حکومت لے جائے گی۔ یہ دنیا میں بہت کم ممالک میں ہے کہ آپ کی آدھی آمدن حکومت لے جاتی ہے، اور وہ ممالک ہیں جہاں پیدائش سے مرنے تک حکومت پوری ذمہ داری آپ کی حکومت لیتی ہے۔ وہ لوگ 50% ٹیکس لیتے ہیں۔ ہم آج یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس ادا کریں گے اور حکومت اپنے اخراجات 25% بڑھائے گی۔ اگر آپ نے عوام پہ بوجھ ڈالنا تھا تو گھر سے شروع کرتے، اپنے اخراجات کم کرتے، عوام کو نظر آتا کہ ہماری حکومت ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے، اس نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں۔ آج مجموعی طور پر 500 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی اے کو بانٹا جائے گا ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں۔ یہ 500 ارب آپ 22% سود پہ بازار سے اٹھائیں گے، اضافی قرضہ لے کر آپ یہ پیسے بانٹیں گے۔ کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش پاکستان کے دودھ خریدنے والے لوگ برداشت کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کی وہ سیلریڈ کلاس برداشت کرے گی جو آج مہنگائی میں پس رہی ہے؟ کہ آپ یہ روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ایک سال اگر اس ملک کے ایم این اے ایم پی اے گلیاں اور سڑکیں نہ بنائیں، کیا ملک میں ترقی نہیں ہوگی؟ کیا حکومت کو معلوم ہے کہ اس 500 ارب کا کتنا فیصد جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے۔ میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1/3 رقم سیدھی جیبوں میں جاتی ہے۔ تو ہم کس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے لیکن عوام پر بوجھ ڈالے جائیں گے۔ اربوں روپے کے، سینکڑوں ارب کے سگریٹ بنتے ہیں، آپ کے سامنے بنتے ہیں، کھلم کھلا چوری ہو رہی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ کیا ایف بی آر کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے سگریٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے سگریٹ پر وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ بنانے والوں سے بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں قرضے لے کر 20-22% سود پر قرضے لے کر ہم عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ہیں۔ جس ملک کا سود 6 سال میں 1500 ارب سے 10,000 ارب پہ پہنچ جائے، آج پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ، یہ جو 30,000 ارب تمام حکومتیں مل کر خرچ کریں گی، اس میں سے 10,000 ارب 1/3 سود ہے۔ تو کس طرح ملک چلے گا؟ ماضی میں کچھ جگہ ہوا کرتی تھی، ہم غلط فیصلے کرتے تھے، یہ پیسے بانٹتے تھے ایم این اے ایم پی اے میں، یہ کام گزارا ہو جاتا تھا، اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا۔ لیکن آج تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔
آج تو فزیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی عیاشیاں برداشت کر سکیں. آج تو آپ کو اپنے خراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. مہنگائی کی بات کریں, جو ریٹیلر رجسٹرڈ ہیں, جو مال وہ بیچیں گے, جو مال وہ خریدیں گے وہاں سے بیچا جائے گا, اس پر 0.5% اضافی ٹیکس لگ گیا. جو رجسٹرڈ نہیں ہے, اور 30 لاکھ میں سے میرا خیال ہے صرف 1 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, وہ 2.5%. یہ بیچنے والا جو ان کو دیتا ہے مال وہ لگا کر دے گا, یہ چوائس نہیں ہے, یہ آپ کو یہ رقم ادا کرنی ہے. یہ 2.5% بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آئے گا. لیکن ہم یہ جو LPG ڈیزل سمگل ہو رہی ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے. ہم جو سینکڑوں ارب کے سگریٹ یہاں بک رہے ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے. آپ ایک اور بڑی عجیب بات ہے, فاٹا جب مرجر ہوا تھا آئینی ترمیم کے ذریعے 2018 میں, وہاں جو انڈسٹریز لگی تھیں ان کو 5 سال وہی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی, تاکہ وہ اپنے بندوبست کر لیں. یہ فیکٹریاں بغیر سیلز ٹیکس کے اور بغیر ڈیوٹی کے یہ مال فاٹا میں بناتی ہیں اور سارے پاکستان میں فروخت کرتی ہیں. ان کو 5 سال دیے گئے. یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کم قیمت پر مال بنا رہے ہوں تو پھر دوسری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر سکتی, اور اس سے بہت بڑی رقم شاید 50-60 ارب سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ آپ کو دی جاتی ہے. یہ انڈسٹریاں فاٹا کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ تاثر کہ فاٹا کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہاں طاقتور لوگ ہیں, کچھ وہاں کیا کوئی باہر سے آ کے انڈسٹری لگائی ہے. یہ آج حکومت کو بلیک میل کر کے یہ ایگزمپشن پھر ایکسٹینشن اس کی کروا لی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی ہمدردی فاٹا کے عوام سے ہے تو ان انڈسٹریز پر وہی ٹیکس لگائیں, کیونکہ اب فاٹا پاکستان کا حصہ ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں جو ٹیکسز ہیں. لیکن اس ٹیکس کی رقم جو آپ کو ملے وہ فاٹا کے عوام پر خرچ کریں, جن سے باقی جو آپ نے وعدے کیے تھے 2018 میں, جو 100 ارب سالانہ کا وعدہ ہوا تھا جو اب 200 ارب ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے وہ رقم ان کو نہیں دی. تو یہ تاثر کہ جب فاٹا کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں, یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. آپ نے ایک انوملی کریٹ کر دی ہے. یہ پورے پاکستان کا جو کاروباری نظام ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں کہا کہ فاٹا کے عوام کے لیے آپ مخلص ہیں تو ٹیکس ان کمپنیوں سے وصول کریں اور فاٹا کے عوام پر خرچ کریں. ان کو حساب دیں کہ ہم نے یہ آپ کے علاقے میں جو فیکٹریاں ہیں وہ لیا ہے, یہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے. سڑکیں بنیں گے, اسکول بنیں گے, اسپتال بنیں گے, فاٹا کو پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر لے کر آئیں. جو آپ زمین بیچیں گے, مکان بیچیں گے, اس پر ایک ٹیکس لگا دیا گیا 2.5 سے لے کے 4.5 2.5 سے 4.5% کا. لیکن اس کے اندر ایک ایسی شک رکھی ہے جو میرا خیال ہے جس کو کوئی حکومت بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی, کہ جو ریٹائرڈ سویلین یا ملٹری کے لوگ ہیں, سویلین بیوروکریٹ یا ملٹری کے لوگ ہیں, سرونگ یا ریٹائرڈ, ان کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی شہید کے اثاثے ہیں, گھر ہیں,
ان پر آپ چھوٹ دیں، لیکن یہ ایک ایسا راستہ کھولا گیا ہے جو پھر اس سارے معاملے کو خراب کرے گا۔ کل عوام پوچھیں گے اگر ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ آج جو آدمی کرائے کا مکان کرائے پر دیتا ہے، جو ریٹائرڈ لوگ زیادہ تر یہی کرتے ہیں، ان پر 25-30% ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ ٹیکس ہے بدقسمتی سے، آپ ان کو چھوٹ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس قسم کی اناملیز بجٹ میں کریٹ کریں گے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ آج ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ ہے، ہم سب نے مل کر اس کو بند کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کریں۔ اس بجٹ کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہو۔ آج بھی نان فائلر کی کیٹیگری موجود ہے، حالانکہ نان فائلر اگر زمین بیچے گا تو 45% شاید اس کو کہا کہ تم 45% ادا کرو، آپ یقین کریں گے کوئی 45% ادا نہیں کرتا۔ 45% ٹیکس صرف وہ سیلریڈ کلاس ادا کرتی ہے، یہ کاروباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر ہو۔ کوئی 45% کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی، یہ آپ کی بڑی خام خیالی، اور میں حیران ہوں کہ اس قسم کی حکومت جو ہے وہ آج ملک کی اس حکومت کی یہ سوچ ہے۔ ایک اور معاملہ جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے۔ ہمیں ڈالر چاہیے، ہم نے جابز کریٹ کرنے ہیں، ہم نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے۔ دنیا کا ہر ملک انسینٹیو دیتا ہے انڈسٹری کو کہ وہ سستے داموں مال بنا سکے، ایکسپورٹ کر سکے، ملک کے اندر بھی سستا بیچ سکے۔ خطے میں سب سے مہنگی زمین پاکستان میں جس پہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں، خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں۔ ایسے ایسے محکمے ہیں جو انڈسٹری پر آ کر سوار ہوتے ہیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جو ریفنڈز ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، جو ریبیٹ پتہ نہیں کیا کیا۔ ہر طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری بڑھنے نہ پائے۔ آج اس میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا جو ایکسپورٹس کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا۔ آپ نے ایکسپورٹرز پر بھی ٹیکس لگا دیا، اور ٹیکس بھی ایسا لگایا کہ ہم آپ کی ایک منیمم ٹیکس ہوگا جو 2%، 1.5 سے 2% کٹے گا، 2% کٹے گا، آدھا آپ کو واپس ملے گا۔ ایسی بات ہے، واپس تو نہیں ملتا تھا جی۔ بہرحال وہ کٹے گا، حکومت رکھ لے گی، پھر آپ کو بعد میں اس کی مرضی ہو تو دے گی، آج تک تو دیتی نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے جس طرح باقی کمپنیز ہیں ملک میں، وہ ٹیکس بھی آپ پہ لگے گا اور اس سے یہ منہا ہو جائے گا۔ یہ سمجھ عجیب ہے، کیونکہ جو کمپنیز ملک کے اندر آپریٹ کرتی ہیں ان کے مارجن کچھ اور ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مارجن کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کو تو انسینٹیو کی ضرورت ہے، ہر ان پٹ ان کی مہنگی ہے، اور پھر آپ نے اوپر یہ ٹیکس بھی لگا دیا۔ کیسے ملک میں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ یہ آپ نے، ہمیں نہیں معلوم، بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے 20 روپے فی لیٹر ہم نے تیل پہ رکھا ہے، اور وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے 10 روپے کم کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ وہ 10 روپے رکھتے آپ کو یہ سارے ٹیکس نہ لگانے پڑتے۔ یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کرے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ سیلریڈ کلاس کو دبا رہے ہیں، آپ انڈسٹریز کو دبا رہے ہیں، جو لوگ جاب کریٹ کرتے ہیں، آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹس ہیں، اور یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے 70 سال میں صرف 30 ارب کے ایکسپورٹ پہ پہنچے، 20 ارب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سی ایف ڈی آئی آئے گی یہاں پر؟
ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے ایف ڈی آئی آ رہی ہے, ہم نے SIFC بنا دی ہے, وہ انسینٹیوز دے گی. یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس پر آپ 2% ٹیکس لے لیں گے. ایکسپورٹ تو مارجن ہی 4% کے ہوتے ہیں, 5% کے ہوتے ہیں. اس سے بڑے مارجنز نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو کس طرح ملک کی معیشت چلے گی؟ آج میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس ملک کے تنخواہ دار طبقے کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں؟ آج اس ملک کے نوجوان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے؟ ہم اخراجات کم نہیں کریں گے, حکومت اخراجات کم نہیں کرے گی. میں عیاشی نہیں کہتا, لیکن اخراجات کم ہو سکتے ہیں. آپ کوشش تو کریں, نظر تو آئیں. میں اخراجات کم نہیں کروں گا, میں حکومت ہوں, لیکن بوجھ تم پر ڈالوں گا. تمہاری تنخواہ سے حصہ لوں گا, تمہارے کاروبار سے حصہ لوں گا. جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں میں ان کو نہیں پکڑوں گا, ان کے خلاف کوشش نہیں کروں گا. تو کیسے ملک چلے گا؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. بیٹھیں, اس معاملے کو ریویو کریں. پارلیمنٹ ڈیبیٹ کے لیے ہوتی ہے, اسمبلی ہاں نہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ نہ کسی کو سمجھ ہو کیا پاس ہو رہا ہے. کھڑے کھڑے آپ تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں فائنانس بل کے اندر, اور پھر آپ کہیں کہ ملک چلے گا. جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس ملک پر, قومی اسمبلی کے ممبران, ان کا جو ٹیکس ریکارڈ ہوتا ہے وہ پبلک نالج میں ہے, گیزٹ میں چھپتا ہے. میں بھی اسمبلی میں بہت عرصہ رہا ہوں, خوش قسمتی سے اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں. سارے میرے بھائی ہیں, آپ یقین کریں وہ سب اس 35+10% ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں اسمبلی میں جو اس 35+10% میں نہیں آتے. کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ اگر میں اسمبلی سے باہر نکلتا ہوں, کروڑوں کی گاڑیاں ہیں, 2 ڈالے ہیں, 12 لوگ اس میں بیٹھے ہیں کلاشنکوفوں والے, سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتا ہوں, لاکھوں کے بجلی کے بل ہیں, لیکن میرا ٹیکس جو ہے وہ میں 5-6 لاکھ ادا کرتا ہوں جو اسمبلی کی تنخواہ پہ ہے. تو جس ملک میں ٹیکس لگانے والے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں, جنہوں نے جو میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں, وہاں پر ہاں ہاں کر کے یہ بجٹ پاس کیا ہے, کیا ان پر خود ٹیکس نہیں لگنا چاہیے؟ یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے اور جو اپنے دوستوں کو بھی بچاتی ہے, جو اسمگلنگ کو نہیں روکتی, جو اسمگلڈ سگریٹ کو نہیں روکتی, جو انسینٹیو دیتی ہے جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ وہ خرابی ہیں جو ہم نے دور کرنی ہے, ورنہ اب سپیس ختم ہو چکی ہے. اگلا بجٹ اس سے بھی, اگلے سال آپ کیا کریں گے؟ 60% میں سیلریڈ کلاس میں ٹیکس لیں گے, کتنا ٹیکس اور بڑھائیں گے؟ اخراجات تو آپ کم کر نہیں رہے, حکومت کا سائز تو آپ کم کر نہیں رہے. اور میں ضرور ذکر کر دوں کہ حکومت کا سائز میرا مطلب افراد کو کم کرنے کی بات نہیں ہے. آپ منسٹریاں کم کریں گے تو اس سے جو رکاوٹیں ہیں ملک کے اندر, جو غیر ضروری رکاوٹیں ہیں, جو غیر ضروری منسٹریاں ہیں, ان سے جو فائدہ ملک کا ہوتا ہے وہ اصل فائدہ ہوتا ہے. پرائیویٹائزیشن کا کوئی ذکر اس بجٹ میں نہیں ہے. تو یہ کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, پچھلی حکومت نے شروع کی تھی, لیکن ڈسکوز کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ آج آپ کا بجلی کا ہے. جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے, وہ آپ نے شروع بھی نہیں کیا آج تک, اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں. ریلویز کا کیا ہوگا؟ تو ہم آج یہ خام خیالی میں ہیں کہ ہم اس طرح ہی بجٹ بناتے رہیں گے. عوام مزید, ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا, ایک دن معاملہ یہ ناتا ٹوٹ جائے گا, یہ حجاب ختم ہو جائے گا, لوگ ٹیکس دینا بند کر دیں گے, پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ باتیں ہم یہاں سیاست کرنے نہیں آئے, بات سیاست کی نہیں ہے, آج بات ملک کی ہونی چاہیے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی. آپ کا بہت شکریہ. سوال
آپ نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کی کمی وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ گجرات تنخواہیں نہیں لے رہے اور ہم اپنا پیٹرول بھی خود ڈلوائیں. یار میں ان کو وہ یہ بھی چھوٹی باتیں ہیں, ضرور تنخواہ لیں, ضرور پیٹرول ڈلوائیں, لیکن عوام پر بوجھ کم کریں. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی میں بیک بینچر تھا, نواز شریف مجھے جو ہے آگے لے کر آئے, آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نواز شریف سے ہی ہٹ کے ایک الگ پارٹی یہ سوال آپ مجھے پھر کبھی آپ بجٹ پہ کر لیں. میں نے ایک بنیادی اصول پر میں نے بات کی ہے, میں اس سیاست سے میرا اتفاق نہیں تھا جو مسلم لیگ نون نے اپنائی, جو اقتدار ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست تھی. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا, وہ فیصلہ میں نے کیا, یہ میرا حق ہے. شکیل بھائی ایک سب پہ آ رہا ہے, جی ایک منٹ آ رہا ہوں. پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی اعتراض کیا ہے, پھر ان کے کولیشن پارٹنرز جو اکادی قوتیں ہیں انہوں نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا اس بجٹ کے اوپر. آج آپ نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی, بجٹ پاس ہونے کے بعد اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو سارے جو ظالمانہ اقدامات ہیں وہ واپس لینے کے لیے دوبارہ سے اسمبلی میں لے جانا پڑے گا, یہ کیا ہے؟ جی 1 منٹ لگتا ہے, ایک بل لے کر آئیں. تحفظات کے اظہار سے بات نہیں بنتی. میں کولیشن پارٹنر ہوں, میرا فرض ہے کہ میں روکوں حکومت کو. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب کولیشن پارٹنر بھی حصے دار ہیں اس کے اندر, اس بوجھ میں حصے دار ہیں, اپنے آپ کو اس سے استثنا نہیں دے سکتے. جی شکیل صاحب ایک منٹ جی ایک سیکنڈ آ رہا ہوں. تو شکیل صاحب کیا اس سے پاکستان کو نیا بیل آؤٹ پیکیج مل جائے گا جس میں خواہش کا اظہار گورنمنٹ کر رہی ہے 6 سے 8 ارب ڈالر؟ کیا نیا منی بجٹ ایک یا اس سے زیادہ نہیں لانے پڑیں گے یہ سارے اخراجات پورے کرنے کے لیے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا اگریمنٹ تو ہو جائے گا میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد, اور جو گیس کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں جو 2-4 دنوں میں اور اگلے بل میں آپ کے آ جائیں گی, 10 روپے بجلی کی بل بڑھیں گے, میرے خیال سے 15% گیس کی قیمت بڑھے گی, تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 600 ارب روپیہ جو ہے 500-600 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی ایس کو دیں. آپ آئی ایم ایف کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے کہ پروجیکٹس کو کریں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھا دیں, اس کو نکال کے سود کو نکال کے بھی 24% جاری اخراجات بڑھا دیں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ 30% صوبے کے اندر اے ڈی بیز کے بجٹ بنائیں. آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا ہے یہ چیزیں کہ جو آپ نے کی گئی ہیں. آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کو دیکھیں, ادھر آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھیں, وہ آپ نے استثنا دی ہوئی ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں, وہ آپ نہیں لگا رہے. تو آئی ایم ایف نے تو آپ سے یہ نہیں کہا نا کہ آپ 2.5% جا کے بیسکلی مینوفیکچررز کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں جو کہ آپ اب کنزیومر دے گی. کوئی کمپنی ٹیکس نہیں بھرتی ہے, کمپنی صرف ٹیکس جمع کرتی ہیں کنزیومر سے آگے بڑھنے کے لیے. تو آئی ایم ایف کے اوپر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ایک پرائمری سرپلس ہونا چاہیے, یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن یہ جو آخری دن جو 10% ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچارج, یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کچھ طبقات کو ایگزمپشن دے دیں ود ہولڈنگ ٹیکس سے, اور باقی نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر رکھیں. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 200 سے 250 ملین ارب روپے کی جو ڈیزل کی آپ پی ایل ڈی نہیں, پی ڈی ایل نہیں لیتے, جو ایران سے تیل آتا ہے, یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے کہ آپ اس کے اوپر نہ لیں. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ فاٹا کو ایگزمپشن دے دیں تاکہ وہ پورے پاکستان میں بیچے. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سگریٹس کے اوپر جو ہے وہ جو 12 کمپنیاں سگریٹ کے ٹیکس نہیں دیتی اور 150-200 ارب روپے کی چوری کرتی ہے, وہ اس نے آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے. تو آئی ایم ایف کے بہت سارے مسائل ہیں, مگر اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو شاہد صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کو ٹیکس دینا ضروری ہے اور آئی ایم ایف سے بات کرنا ضروری ہے, میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جو آپ نے کی ہیں جس کی وجہ سے یہ بجٹ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے, یہ جو آپ مڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں, یہ جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلریڈ کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا. جی بھائی ایک منٹ. جی سر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کافی عرصہ حکومت کا ایسا رہے, کیا کبھی آئی ایم ایف کا جو 100% بجٹ ہے وہ کسی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 سے 10 سال تک کیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے, اس قسم کے بجٹ کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی ریفارم کا ایجنڈا اس بجٹ کے اندر نہیں ہے, ایک چیز بھی نہیں ہے. پھر کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ کو حالات کے درست ہونے کا سفر ایک دن شروع کرنا ہے اور اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا, لیکن حکومت کو بھی حصہ ڈالنا پڑے گا. اپنے اخراجات کم کریں, اس کے بعد لوگوں پہ ٹیکس لگائیں. یہ جو آپ پیسے کی بندر بانٹ ہے اس کو ختم کریں. جو آپ ٹیکس وصول نہیں کر رہے ان پاورفل طبقوں سے, ان سے ٹیکس
वसूल करें, फिर मुल्क आगे चलेगा। IMF जो है, IMF चंद बातें रखता है आपके सामने, आपको अपने लिए, उनके लिए नहीं, आपको अपने लिए उससे बढ़कर ज़्यादा काम करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, फिर मुल्क आगे चलेगा। जी बहन। मैं भी करना चाहूँगी। जी सर, एक मजदूर की तनख्वाह जो है 37,000 रुपये रखी गई है, ठीक है। बिजली के बिल आपके 10 से 15,000 रुपया, गैस का बिल अब 400% के बाद भी 1,000 रुपये में आ रहा है, उसका राशन, उसके बच्चों की तालीम, उनके घर के अखराजात। आप खुद बताएं, 37,000 रुपये कमाने वाला बंदा वो किस तरह गुजारा करेगा? क्या जब ये बजट बनाए जाते हैं, क्या आम तबके की आमदनी को मद्देनजर रखा जाता है? और सैलरी पेशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी किसी की भी 50, 60 या 1 लाख से कम ज़्यादा तनख्वाह नहीं है मोस्टली लोगों की। तो अगर वो आधी तनख्वाह अपनी बजट में दे देंगे, बाकी के जो राशन है वो कैसे गुजारा करेंगे? जबकि वो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, वो कपड़ों पे टैक्स दे रहे हैं, वो सब्जी पे टैक्स दे रहे हैं, वो ग्रॉसरी पे टैक्स दे रहे हैं। हर जगह टैक्स देने के बावजूद अगर गवर्नमेंट उनकी सैलरी में से भी डिडक्ट कर लेती है तो उसके पास क्या बचता है? इस वक्त जो सैलरी बेचारा तबका है वो ज़हनी मरीज बना बेटा, आपका सवाल आ वो गया। किस जी तरह अपना गुजारा करेगा? जी सर। ये आपकी बात, यही बात तो हम कर रहे हैं कि आप अपने अखराजात कम करें। आप वो चंद, वो 20-25 लाख लोग जो टैक्स अदा करते हैं उन पर मज़ीद बोझ डाले जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मज़ीद आपने मुश्किल कर दी है। हम अगर मजदूर की बजट बनाते हुए इस चीज़ को माइंड में रखते हैं? रखते तो ये बजट ना बनाते। जी एक मिनट, जी इसके बाद जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि बजट बना आ गया, आपने तनकीद भी की, आज ये अमल हो गया। मैं तनकीद नहीं की, मैंने दुख बयान किया। हाँ, तनकीद और दुख में फ़र्क होता है। हमें जा रहा है, पता लग रहा है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। हमने 5 ऐसे मैयत बहुत साबित खजाना के साथ बैठे हैं, आप भी बहुत माशाल्लाह विजन भी आपकी हैं, डॉक्टर साहब को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, काम देखा। आप तीनों लाजवाल आदमी हैं अपने अपने शोबे के, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे मैयत बता दें जो लाजमत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम हाईलाइट करेंगे, ये होना चाहिए गवर्नमेंट को, और मामला जो है कुछ न कुछ बेहतरी बैन करेंगे। हुकूमत को बजट ही बना के दे देते हैं। मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं, आपके सामने बयान किए हैं। ये MNAs MPs को पैसे मत बांटें, 500 अरब यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सवाल ये जो स्मगलिंग हो रही है डीजल की, ज़रूर LPG की, इस पर इसका ये वसूल करें, सिगरेट वालों से वसूल करें। ये फाटा में जो एग्जेप्शन दे रहे हैं, फाटा के अवाम के लिए दें। सैलरी क्लास में टैक्स, इस बेस को वाइडन करें। आप वाइडन क्यों नहीं कर रहे? आपके पास CNIC का निज़ाम मौजूद है, इसको इस्तेमाल करें। सब जानते हैं क्या कैसे होगा। ओवरऑल थोड़ा सा PSDP को और ADPs को हर जगह पे कम करें। इस बजट के अंदर जो 30,000 अरब रुपए का है, 3,000 अरब रुपया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है 10% खर्चा कम करने की अक्रॉस द वे हुकूमत। और ये जो आपने नए टैक्स लिए हैं 1,500-1,600 अरब रुपए के हैं ना, जिससे आपने लोगों को मारा है। आप अगर उधर से 3,000 अरब रुपए कम करके आते तो IMF को भी कह सकते हैं कि देखो ये 1,500 अरब के नए टैक्स हमको नहीं लगाने हैं, लेकिन आपने नहीं किया वो। जी शहबाज। सर, आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप लोगों ने जो बात की उसका एक पेज है वो आज TV पे चला जाएगा, कल अखबार पर चलेगी। सर, ये सारी बातें हम लोग भी कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज नेक्स्ट? बात कर दी, दिल का दुख बयान कर दिया, फिर हम अपने सर अपने रूटीन में वापस चले जाएंगे। आपके पास कुछ स्ट्रेटजी है कि आपने मुतालबा तो कर दिया, बजट को रीओपन कर दें, इसको रिवर्स करने की स्ट्रेटजी क्या है? अगर हुकूमत नहीं करती, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट? स्ट्रेटजी आप 6 जुलाई को पार्टी की लॉन्च है और उसके तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर हम इंशाल्लाह विजन स्टेटमेंट आपको देंगे, जिसमें इन सब बातों का एक हद तक जवाब मौजूद होगा। और हम ओपन हैं। देखें, आपको रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू करना है, इस्लाहात का प्रोसेस शुरू करना है। आपने 1 साल ये भी ज़ाया कर दिया, 22 ज़ाया किया, 23 ज़ाया किया, 24 भी ज़ाया कर दिया। जी, जब तक इस्लाहात का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू नहीं होगा। मसाइल का हल सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। जी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि इस बजट में हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स कहीं भी नज़र तो नहीं आए, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि हुकूमतों ने कुछ कोशिश की थी कि रिफॉर्म्स के हवाले से कमेटियाँ बनाई थी, और वो ना तो वो रिफॉर्म्स हमें नज़र आए। आप भी वज़ीर ख़जाना बने, उसके बाद जब डॉक्टर इशरत की कमेटी बनी थी, तो हुकूमती अखराजात कम करने के लिए आखिर कौन से लोग जो रुकावट हैं, ये भी हमें ज़रा बता दीजिए, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह बड़ी नशिस्तों पर हैं, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। जी सर। ये कमेटियाँ रुकावट
میں 35 سال ہو گئے ہیں، ہر وزیر اعظم آگے کمیٹیاں بناتا ہے، ان کمیٹیوں کی نہ کوئی رپورٹ آئی ہے نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. سب سے پہلے کمیٹیاں ختم کریں، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے آپ نے کرنا کیا ہے، وہ کام کریں. وہی جو شاہد صاحب نے فرمایا نا کہ جب آپ نے کمیٹی بنائی ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ نے کرنا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ نے جب فیصلہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کرنا. جب آپ نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ اخبار خریدنا بند کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جینونلی وہ نہیں ہیں. جو حکومت نے 600 ارب روپیہ لیجسلیٹرز کے لیے، ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے رکھا ہے، وہ حکومت جو ہے وہ ایسٹریٹی نہیں کر رہی ہے. آپ سے جب یہ کہہ رہے ہیں تنخواہ دار طبقے سے کہ آپ اپنے ٹیکس کے اوپر، اور بزنس انڈیویجول سے کہ اپنے ٹیکس کے اوپر 10% سرچارج دیں، میں کہتا ہوں NSC پہ نہ جائیں. لیکن آپ 4 میں سے 3 صوبے تو آپ کی حکومت ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یار جو تم کو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے پیسے، اس میں سے 10% پیسے ہم کو واپس کر دو ڈیٹ سروسنگ کم کرنے کے لیے. یہ تو کہہ سکتے تھے. جب آپ نے کوئی چیز نہیں کی ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے نا. جو سب سے بڑی چیز ہے نا، جو پاکستان کے پاس ایک تو اسپیس کم ہے نا، پاکستان کے پاس وقت بھی کم ہے، کیونکہ دنیا آگے نکل رہی ہے. یہ انہوں نے 1 سال اور جو ضائع کیا، یہ بہت مہنگا پڑے گا. جی سر. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے دکان باغ ہے کہ تجربہ کار حکومت رائے میں بھی اجلاس ہوا تھا بجٹ سے پہلے، وزیر اعظم شریف تھے، نواز شریف تھے، مریم نواز شریف تھی، اور اس میں تجاویز دی گئی تھی بجٹ کے حوالے سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی سے آپ اتنی وابستگی رہی ہے کہ اتنی قابلیت ہونے کے باوجود اس طرح کا بجٹ دینا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ قابلیت؟ یہ سوال حکومت سے کریں. میں نے تو آپ کو بات بتا دی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں انہوں نے کیا ہے، کیسے کیا ہے. میرا اس کے پاس جواب نہیں ہے. جی بھائی، ایک منٹ میں آ رہا ہوں. جی آپ نے کچھ ایسے پرپوزلس دیے تھے کہ جو بجٹ میں اس کو ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں، اور آج آپ کی پریس کانفرنس نہ کریں. سیکنڈ، 2 ڈاؤٹ بات کیجیے گا. آپ نے بات کی ہے کہ آرمی فورسز کو جو ایگزمپشنس دی جا رہی ہیں، کل کو اگر آپ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کو ایگزمپشنس دیں گے. دیکھیں، فورسز کی بات نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے لیے قانون ہو رہا ہے، دوسرے کے لیے قانون ہو رہا ہے. یہ وہ خرابیاں ہیں جو ملک میں اس معاملے کو خراب کرتی ہیں. تو میں ہر قسم کی ایگزمپشنز کے حق میں نہیں ہوں. یہ وقت چلے گئے ایگزمپشنز کے، اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لوگ سوال کرتے ہیں. تو جہاں تک ہمارا کام ہے، ہم نے مسائل رکھ دیے آپ کے سامنے. جب بجٹ پاس ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اسمبلی کیا پاس کرے گی، حکومت کیا لائے گی، اسمبلی کیا پاس کرے گی. یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے. ڈبیٹ اسمبلی میں ہوتی نہیں ہے. تو یہ جو ہم بار بات کریں، ڈبیٹ کا حصہ ہے. جس حکومت نے یہ بجٹ پاس کر دیا ہے، اگر وہ جو ہم نے تجاویز رکھی ہیں آپ کے سامنے، یہ کرنا چاہے، عوام کو کچھ ریلیف دینا چاہے، ملک کو ترقی یا کے راستے پر ڈالنا چاہے، تو یہ بھی ایک دن کا کام ہے. ایک نیا بل لے آئیں، پاس کروا لیں. تھوڑی باتوں کو سمجھیں. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈیزل LPG اسمگل ہو رہا ہے، آپ نہیں روک رہے. 70 روپے فی لیٹر ڈیزل پہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے، وہ آپ نہیں روک رہے. سگریٹ پہ سینکڑوں ارب کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، آپ نہیں روک رہے. تو یہ کام آپ نہیں کریں گے جب تک آپ سب کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے. کیسے ملک آگے چلے گا؟ یہ اصلاحات کا پیکج آج سے آپ نے کرنا ہے، یہ کل نہیں ہو سکے گا. آپ نے تیسرا سال بھی ضائع کیا ہے. اس کو آج سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. جو فارم 45 والے پہلے حکومت کر رہے تھے، وہ بھی یہی کر رہے تھے. انہوں نے بھی کوئی یہاں بہتری نہیں لائی کسی کے لیے. ہمارا کسی جی بھائی ہر اخبار میں دیے، ہر ٹی وی اسٹیشن پہ جا کے دیے. آپ کے خیال سے کہ اب آج پریس کانفرنس کری تھی پچھلے 2 ہفتے سے، میں اور شاہد بھائی آپ کو نظر نہیں آتے ٹی وی پہ، اخباروں میں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہاں جی، کوئی ایک پیسہ میرے بھائی ایک پیسہ نہیں دیا گیا تھا. نہیں جی، وہ آن گوئنگ سکیمز کے پیسے ہوتے ہیں جو مکمل ہوتے ہیں. وہ کمپنی نے، میری بات سن لیں، کمپنی نے خود خرچ کیے تھے. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیکس کے نظام میں 3 سلیبز کیے تھے سیلریڈ کلاس پر، 5%، 10%، 15%. آج آپ نے 15 سے 45 کر دیا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.